بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله مولانا العظيم. وهو الذي ذات ہے یعنی اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا بالحق، اس کی قدرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے. آسمان وہ غریب تھی، بغیر پلر کے آج تک کوئی فطور نہیں. فرجع البصر سورہ ملک میں ہے، ہل تری من فطور، کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی نقص، کوئی عیب، کچھ نہیں. کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کا خالق ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو بے مقصد نہیں بنایا. زمین و آسمانوں کے بنانے کا مقصد ہے. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار فضول پیدا کیا ہے؟ حرکتوں سے بہت ہی بلند و بالا ہے، منزہ ہے، پاک ہے. مقصد ہے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے کا. اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو انسان کا خادم بنایا ہے. انسان مخدوم ہے. اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے جس کو اس کائنات کا مخدوم بنایا ہے وہ اپنے خادموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا ہے. ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ کیسی بے عقلی اور نادانی کی بات ہے، کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ جس کو اللہ نے نوکر و خادم بنایا ہے. سورج خادم ہے، زمین خادم ہے، آسمان خادم ہے، چاند کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بارش کو تمہاری جو ہے وہ خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہواؤں کا نظام چلایا، سمندروں کا نظام چلایا، زمین سے غلہ اگایا. کہتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے اس کی. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے بالحق، للحق کے معنی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ کو پہچاننا ہو تو آسمان کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرو. زمین کی حقائق، زمین کی حقیقتوں کو دیکھ کر کہ کیسی مضبوط ہے، پانی پر بچھایا گیا ہے، اس پر پہاڑ ہیں، اور بالکل کمزور کومپل زمین، سخت زمین کو پھاڑ کر اللہ باہر نکالتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، فالق الحب والنوا. بیج ڈالتے ہو تو زمین کے اندر اللہ اپنی قدرت سے اسے پھاڑ کر باہر نکالتے ہیں. کہتے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اپنی معرفت کی دلیل بنایا ہے، ذریعہ بنایا، معرفت کا ذریعہ. ہاں. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُنُ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن. قیامت برحق ہے. انسان ازلی تو نہیں ہے، بولو انسان
ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے. ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا، منتقل ہوتا رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا، اب دنیا میں آ گیا، یہاں سے قبر میں جائے گا، وہاں سے آخرت میدان محشر میں جائے گا، پھر اس کے بعد جنت کی طرف چلا جائے گا. وہ اس کی آخری منزل ہے، ختم نہیں ہوگا انسان. مرنے کی بعد والی زندگی جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس کا ماننا ضروری ہے. اس کے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. وَيَوْمَ يَقُولُ، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کہیں گے ہو جا، ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو جمع ہونے کا حکم دیں گے. اب ہو تو کہاں انسانیت کا؟ قبروں میں ہے. اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. یہ قبر جس میں لے جا کر مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے نا، یہ برزخ نہیں ہے. برزخ دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑی دنیا ہے. وہاں بھی وہ ایک عالم ہے. جب سے دنیا بئی ہے، جو بھی مرا ہے اس عالم میں گیا ہے. تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی دنیا، کائنات، کتنا بڑا عالم ہوگا، وہاں محفوظ ہے. بعضوں کے جسم بھی محفوظ ہیں جیسے انبیاء، اور بعض اولیاء اللہ کے جسم بھی محفوظ ہیں، شہداء کے بھی. اگر جسم محفوظ نہیں ہے تو روح تو ضرور محفوظ ہے. قرآن مجید میں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی ارواح کو اللہ علیین میں رکھیں گے، اور یہ عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے. اور کفار کافروں کی روح کو، ارواح کو اللہ تعالیٰ سجین میں رکھیں گے. یہ تحت الثری میں ہے، زمین کے سب سے نچلے حصے میں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. حکم دیں گے اللہ کن، تو وہ ہو جائے گی، جمع ہو جائے گی پوری مخلوق، خلق خدا. قولہ الحق، اور اس کا قول وہ فیصلہ کن ہے، رائے نہیں، وہ فیصلہ ہے اس کا. وہ جو کہتا ہے اللہ وہ سوچ کر کہتا ہے. ایسا نہیں کہ آج ایک بات کہہ دی پھر رجوع کر لیا، ایک بات کہہ دی ارے رے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، زبان پھسل گئی. سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اپنی رائے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا علم کامل ہے. قولہ الحق، ہر چیز اس کے بس میں، کنٹرول میں ہے، قبضے قدرت میں ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. قولہ الحق، ہر قول اس کا واقعے کے مطابق ہے. ایسا نہیں کہ کہاں کچھ جا رہا ہے باہر دیکھے تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو ہے آپ دیکھ لو، اللہ کی بات وہی ہے. اللہ کی بات کہیں ٹوٹتی نہیں ہے، اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہے، واقعے کے مطابق ہے اللہ کی بات. قولہ الحق، ہاں اٹل ہے اس کی بات، پکی ہے اس کی بات، فیصلہ کن ہے اس کی بات، واقعے کے مطابق ہے اس کی بات. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے ہے بادشاہت. یوم ينفخ فی الصور، آج بھی حقیقی بادشاہت اللہ ہی کو ہے، آج بھی. قرآن کریم میں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی. ہاں ظاہری طور پر اس کائنات کے نظام کو اور انتظام کو چلانے کے لیے اللہ نے تقسیم کر رکھا. کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ کی، اور یہ تقسیم الٹپ نہیں ہے، اس میں مصلحتیں ہیں. استعداد اللہ کے سامنے ہے.
پیدا کرنے والا ہر آدمی کی صلاحیتوں کو جانتا ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تو یہ ظاہری بادشاہتیں بھی باقی نہیں رہیں گی، کوئی بادشاہ نہیں. پوچھا جائے گا میدان محشر میں جمع ہونے والوں سے، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کیسا طاقتور سوال ہے. پھر اللہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو سب پر غالب ہے. ہاں، ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے، عاجز ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تو اسی کی ملکیت ہے. یہ جو بعضوں کو دنیا میں اللہ بعضوں کو بادشاہ بنا، وہاں تو ظاہری بادشاہت بھی باقی نہیں رہے گی. حقیقی بادشاہت تو آج بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہاں تو کوئی ظاہری بادشاہ بھی نہیں ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سور حضرت اسرافیل پھونکیں گے. روایتوں میں آتا ہے نرسنگا جیسی کوئی چیز لے کر اسرافیل بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور آنکھیں لگی ہوئی ہیں، نظریں جمی ہوئی ہیں اللہ کے حکم پر کہ اب حکم ہوگا تب حکم ہوگا. بالکل تیار، ادھر حکم ہوا ادھر پھونک دیا. تو پوری کائنات یہ کو اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ دیں گے، کائنات پوری تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر پوری مخلوق قبروں سے اٹھے گی. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوڑ کر میدان محشر کی طرف سب جائیں گے. سور پھونکا جائے گا. سور میں، سور ایک حقیقت ہے، قیامت ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. قیامت کو مانے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. سور کو اگر نہیں مانے گا انسان ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب ہے، کوئی رتی برابر عمل اچھا یا برا، چھوٹا یا بڑا، مجمع کا یا تنہائیوں کا، انفرادی یا اجتماعی، کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے. کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے. ہاں، چوک نہیں ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کسی کے عمل کے بارے میں اللہ کو علم ہی نہیں ہے، کتنا کیا معلوم ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. سب محفوظ ہے، سب معلوم ہے اللہ کو. عالم الغیب ہے والشہادہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ. ظاہر بھی معلوم ہے، باطن بھی معلوم ہے. ظاہر داری مخلوق کے سامنے چل جاتی ہے، دل میں ایک، زبان پر ایک، وہاں نہیں چلے گی. اسی لیے قرآن مجید میں ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینے کو چیر کر دل نکالا جائے گا. دل نکال کر بتایا جائے گا دیکھو تمہارے دل میں کفر ہے. دیکھو ووٹر آئی ڈی کے حساب سے تمہارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں تھا، یہ دیکھو تمہارے دل میں کفر ہے. ووٹر آئی ڈی کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی. اللہ کے رجسٹر میں جو مسلمان ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور وہ کوئی چھپا نہیں سکتا. ہاں، اس میں تنبیہ ہے، غور کر لو، اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو.
کفر سے شرک سے توبہ کر لو. اگر کوئی غلط عقیدہ تمہارے دل میں جمع ہوا ہے آج ہی توبہ کر لو، موقع ہے. اپنے عقائد کو جانچ لو، پرکھ لو، کسوٹی پر کس کر دیکھ لو، علماء سے معلوم کر لو. وَهُوَ الْحَكِيمُ. ہر آدمی کو کیا بدلہ دینا چاہیے اور کسے کیا سزا دینا چاہیے اسے خوب اندازہ ہے. وہ حکیم ہے. کسی کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. کافر کو اس کے حساب سے، مسلمان گنہگار کو اس کے حساب سے سزا دی جائے گی، اور جزا بھی ان کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. ہاں. الخبیر بڑا باخبر ہے. کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، بڑا زبردست باخبر ہے. اسی لیے آدمی مخلصانہ طور پر ایمان قبول کرے، منافقانہ طور پر نہیں. جب ظاہر داری دنیا کے مفادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، بھئی اگر میں کھلم کھلا اپنے اسلام سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دوں، کافر ہونے کا اعلان کر دوں، تو جائیداد سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے کوئی خاندان میں لڑکی نہیں دیں گے. اپنی دنیاوی مفادات کے لیے اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے، یا اسلامی حکومت ہے، اگر میں اپنے کفر کو ظاہر کر دوں تو پھر مجھے مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے کفر کو دل میں چھپائے ہوئے ہے. ہاں. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ عالم الغیب ہے، دیکھو اللہ حکیم ہے، دیکھو اللہ خبیر ہے. ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اندر سے باہر سے اور پورے طور پر سچے دل سے آدمی ایمان قبول کرے. ریاکاری کو قریب آنے نہ دے، نیک عمل ہی کرے، اور نیک عمل اللہ ہی کے لیے کرے. دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک عقائد کا ہو گیا، ایک یہ اب دوسری بات عرض کرنے جا رہا ہوں. نیک عمل کرنا ہی ضروری ہے، اور دوسرا وہ نیک عمل اللہ ہی کے لیے کرنا ضروری ہے. ریاکاری نے اخلاص کے تاج محل کو دمک کی طرح کھوکھلا بنا دیا ہے. تلاش کرنے سے بھی کوئی مخلص نظر نہیں آتا. جب تک ویڈیو نہیں بنائیں گے، یہ غریب کو راشن کٹ نہیں دے سکتے ہیں. راشن کٹ کی تک ویڈیو بنے گی. ابھی ایک میسج میں پڑھ رہا تھا، کسی نے اپنے دل کے درد کا اظہار کیا، اللہ جو دینا ہے تو ہی دے دے، جو دینا ہے بولو، جو دینا ہے تو ہی دے دے. یہ مخلوق بڑا ذلیل کرتی ہے، یہ مخلوق بڑا ذلیل کرتی ہے. جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سیدھے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو. بلکہ بعض بزرگوں نے یہ تک تمنا کی اللہ سے، اللہ ہمارے عمل کی خبر فرشتوں کو بھی نہ ہو. اگر ایسا ممکن ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے، تو اب ایسا کر دیجئے کہ ہمارے اعمال کی خبر فرشتوں کو بھی نہ ہو. یہ راز میدان محشر میں ہی کھلے گا. خیر، آگے کہتے ہیں، آگے ایک عجیب و غریب مسئلہ قرآن نے چھیڑا ہے، اور یہ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا. اللہ اکبر، کیسی عجیب و غریب حقیقت سے اس قرآن نے پردہ اٹھایا ہے. نبی
جلیل القدر نبی، اولو العزم پیغمبر، جد امجد انبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہی نہیں، انبیاء کا جد امجد، جلیل القدر نبی، اولو العزم، 5 پیغمبر اولو العزم، موسیٰ عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ہاں، بعض پیغمبروں کو بعض سے اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، ہر نبی ایک درجے کا نہیں ہے۔ ایک بت پرست کے پیٹ میں نبی کو پیدا کرتا ہے، ایک نبی کا باپ بت پرست ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ہدایت اولیاء اللہ کے ہاتھ میں تو کیا ہوتی، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، اللہ تعالی مردے سے زندے کو، یعنی انڈے سے چوزا نکلتا ہے، یخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ، مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، مثال دی ہے لوگوں نے۔ اس میں ایک تفسیر یہ ہے کافر سے کہ پیٹ میں مومن کو، مومن کے پیٹ میں کافر کو پیدا کرتا ہے، عالم کے پیٹ میں جاہل کو، جاہل کے پیٹ میں عالم کو، تو اس کی قدرت ہے۔ نبی کے بت پرست کے پیٹ میں نبی کو ہدایت، اسی لیے قرآن کریم نے کہا تم نبی سے خطاب کرتے ہوئے تم اسباب ہدایت ہی اختیار کر سکتے ہو، تمہارے بس میں اتنا ہی ہے، دعا کر سکتے ہو، لیکن ہدایت دینا انک لا تہدی من احببت، تو حضرت ابو طالب کو ہدایت نہ دے دیتے، ابو طالب کو، ہاں، لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے، ان کے باپ کا نام آزر تھا، تاریخی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے، اور کسی بہت غور سے سنیے میرے اس جملے کو، علماء خاص طور سے، قرآن مجید کے کسی لفظ کی حقیقت کو چھوڑ کر اس کا دوسرا معنی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، جگہ جگہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ عربی میں ابن کہتے ہیں باپ کو، بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد چچا ہے۔ باپ کا حقیقی معنی چھوڑ کر چچا کے معنی مراد لینا یہ بے دلیل اور بلا وجہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا اپنے باپ سے، اتتخذ اصناما آلہا، ارے کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، یعنی خدا کی پوجا کرتے ہو؟ معتبر ترین تاریخی روایات سے پتا چلتا ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہے یہودیوں کا تاریخ کی پڑھنے کے لائق ہے، انگریزی میں عبد الماجد صاحب دریا بادی کی کتاب ہے انگریزی میں، جو انگریزی جاننے والے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور میری بات یاد رکھنے کی قابل ہے۔
کہ تاریخی روایات کے نقل کرنے میں عبد الماجد صاحب دریابادی متقن ہے اور بہت معتبر ترین راوی ہیں. خاص طور سے یہودیوں کی تاریخ جب نقل کرتے ہیں ان کے اصل مآخذ سے نقل کرتے ہیں. یہ کمال عبد الماجد صاحب کو حاصل ہے. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف بت پرست ہی نہیں تھے، یہ بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، خود بت بناتے بھی تھے اور بتوں کے بیوپاری تھے، بتوں کے پجاری تھے آزر، اور بت پرست بھی تھے. 3 الگ الگ چیزیں، بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے اور بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے. اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو تم نے خدا بنا رکھا؟ باپ سے مقدس رشتہ ہے باپ کا. باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں الجنت تحت اقدام الامہات. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کہاں تلاش کر رہے ہو جنت کو؟ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کا راستہ تمہاری ماں کی قدموں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. ہاں، باپ جنت کا دروازہ ہے. کھلے گا نہیں تو دروازہ جاؤ گے کیسا؟ لیکن جب مسئلہ آتا ہے عقیدے کا، جب مسئلہ آتا ہے ایمان و کفر کا، کتنا حساس واقع ہوا ہے اسلام عقیدے کے باب میں. عقیدہ بڑی نازک چیز ہے. دیکھو بہت غور سے سنو میری اس بات کو، یہاں مستورات بھی ہیں. اعمال کی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں. بولو، اعمال کی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں، لیکن عقیدے کی گمراہی کو معاف نہیں کیا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شرک کرتے کرتے مر جاؤں گا تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ نے آج ہی بتا دیا ہے کلام مجید میں، اگر کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا بغیر توبہ کے تو ہم اسے نہیں معاف کرنے والے، اسے ہم جہنم میں بھیجیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. آج ہی سن لو، ہم یہ فیصلہ نہیں بدلنے والے ہیں. اللہ نے فیصلہ آج ہی سنا دیا ہے. عقیدے کی گمراہیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، عقیدے کی کمزوریوں کو، عقیدے کے کھوٹ کو. اس لیے توبہ کرو. میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، میں کفر سے توبہ کرتی ہوں، میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، شرک سے توبہ کرتی ہوں، بدعات سے توبہ کرتا ہوں. آدمی کو روزانہ توبہ کرنا چاہیے. توبہ تو روزانہ کا عمل ہے، جیسے نماز روزانہ کا عمل ہے، توبہ بھی روزانہ کرنے کا کام ہے. باپ اگر کافر ہے، مشرک ہے اور غلط عقیدوں میں کے راستے پر پڑ گیا ہے، گمراہی میں پھنس گیا ہے، تب بھی قرآن یہ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. خدمت کرو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، گھر کا انتظام کرو، کپڑے کا انتظام کرو، دوائی کا انتظام کرو، سواری کا انتظام کرو، اس سے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں. کہ بچہ باپ کے کفر کو قبول کر لے، شرک کو قبول کر لے. خاندان عقیدے کے تابع ہے، خاندان ایمان کے تابع ہے، خاندان مذہب کے تابع ہے، خاندان اسلام کے تابع ہے. جب بیٹے کو باپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ شوہر کسی شرکیہ کام کا حکم دے تو اسے قبول کر لے. شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی اگر کسی جائے وہ شرکیہ اور کفریہ کام پر مجبور کرے تو. آپ سمجھ رہے ہیں میاں بیوی کا رشتہ کتنا نازک ہے.
اور باپ اور بیٹے کا رشتہ کتنا مقدس ترین رشتہ ہے دنیا کا. جب اسلام یہاں تک گفتگو کرنے پر آتا ہے تو لوگ معمولی دنیاوی اغراض کے لیے الیکشنوں کے موقع پر اور جو غیروں کی تہواروں کے موقع پر ہر بت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور اسے رواداری کا نام دیا جا رہا ہے. کفر و شرک کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی نجاست ہے شرک. انما المشرکون نجس. سب سے ایسی گندگی ہے کہ 7 سمندر سے بھی نہیں دھل سکتی ہے. اتنی ناپاکی ہے, اتنی بڑی ناپاکی ہے. اصنامن آلیہا, سمجھوتا نہیں سلح کل. یہ کافروں کا شیوا ہے, یہ کافروں کا طریقہ, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. سلح کل. یہودی وہ بھی منظور, عیسائی وہ بھی منظور. کیوں لڑائی جھگڑا؟ قادیانی وہ بھی منظور, مہدوی وہ بھی منظور, شیعہ وہ. پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ جلا کر راکھ کر دو, جلا دو سارے کتب خانوں کو. تفصیلات کی ضرورت نہیں. جب کفر و اسلام جمع ہو سکتا ہے تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدے کے باب میں اسلام بہت حساس ہے. ہاں, اب بہت کلیئر رہیے. میں شرک کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. آج موقع ہے, توبہ کرو. اسی لیے قرآن مجھے یاد آتا ہے. آج آیتیں جوڑ کر سمجھی جائے تو بہت کام کی چیز ہے. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے, قابل تقلید ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. کیا ان کے اندر کیا ایسی بات تھی؟ کون سا عمل قابل تقلید ہے؟ کون سی وہ خوبی ہے حضرت ابراہیم کی جسے آئیڈیل بنانا چاہیے؟ قرآن خود کہتا ہے اذ قالوا لقومہم. یاد کرو اس وقت کو جس وقت حضرت ابراہیم اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا, انا براء منکم, ہم بری ہیں تمہارے معبودوں سے, ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے. یہ مٹی کے پتلے ہیں, یہ بے بس ہیں, یہ عاجز ہیں, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, یہ بات تک نہیں کر سکتے, یہ تمہاری دعاؤں کا جواب تک نہیں دے سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. عقل نہیں ہے؟ کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو؟ انی اراکا, کہ ابا جی خدمت الگ چیز ہے, خدمت بالکل الگ چیز ہے, احترام بالکل الگ چیز ہے, عقیدہ بالکل الگ چیز ہے. انی اراکا, لوگ کہتے ہیں حضرت ہم اگر خاندان والوں کی اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے تو ناراض ہو جائیں گے. اس لیے میں نے جواب دیا کہ ابراہیم کے اسوے کو دیکھو. خاندان مذہب کے تابع ہے, اسلام و ایمان کے تابع ہے. خاندان بعد میں, ایمان پہلے, اسلام پہلے, مذہب پہلے, عقیدہ پہلے. انی اراک و قومک, میں تم کو تمہاری قوم کو فی ضلال مبین, اندھیرے میں رکھنا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. گمراہ رکھنا, کسی کو اندھیرے میں رکھنا, اس کو اس کے عقیدے کے تعلق سے یہ واضح نہیں کرنا کہ تم صراط مستقیم پر ہو یا گمراہی پر ہو. کچھ نہیں بتا رہا, اسی کے ساتھ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اور جب بتانے کا موقع ہے اس وقت بھی خاموش ہے. میں تم کو اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. حضرت ابراہیم خاموش نہیں رہے, نبی کیسے خاموش رہے گا؟ فی ضلال مبین یہ کہا. بس ہے آج اتنا ہی. یہی 2 آیتیں مجھے اصل میں سمجھانا تھا کہ ہم لوگوں کو عقیدے کے باب میں بہت ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے یہ جو دور ہے اور اس وقت ہندوستان میں جس قسم کے حالات ہیں,
योगा, सूर्य नमस्कार, वंदे मातरम, मुश्रिक कौमें पूजा की दावत दे रही है। इसीलिए इज्जतिन अलल काफिरीन, कुफ्र के मुकाबले में जम जाने की जरूरत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को आइडियल बनाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमावे। वाखिर, फिर आगे एक ही मसले को बहुत फैलाया है कुरान ने अलग अलग अंदाज से। हाँ, इसलिए कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इलाका था वो इराक था। इस वक्त जो इराक है, इस वक्त कुरान में है बाबिला, बाबिल, वो एक इलाका इराक के इसमें आता है। जोग्राफिया आज का इराक है। वो कौम चांद की भी पूजा करती थी, सितारों की भी पूजा करती थी, सूरज की भी पूजा करती थी, बुतों की भी पूजा करती थी। एक साथ सबका कुरान ने आगे रद्द किया है। आज बड़ी अहम बात आ गई तो मैं आज यही खत्म करता हूं। आप अपने अकीदों को बिल्कुल वाज़े रखें, हर आदमी देख ले, अकीदे की किताब लिखी हुई है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे हजरत ने सूरह नास की तफसील से तफसील लिखी है, कई लोगों ने लिखी है, हमारे हजरत ने भी लिखी है। अब पूरी सूरत की तफसीर करने का ये वक्त नहीं है, ना मौका है। दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया गया था। यह अहादीस के रोशनी में एक साबित शुदा हकीकत है। बाद लोग इसे नहीं मानते, लेकिन हमारे हजरत ने रिवायात पर भी, सनद पर भी बड़ा तफसील से कलाम किया है। जो अहले इल्म है वो देख सकते हैं। 200-250 सफ़े की किताब है। उस पस मंजर में ये दोनों सूरतें नाजिल हुई थी। उसमें पहली जो सूरत है सूरह फलक, उसमें दुनियावी मुसीबतों से पनाह मांगी गई है। और ये जो दूसरी सीरत है सूरह नास, हर मर्द औरत को याद है माशाअल्लाह, उसमें 3 अल्लाह की बड़ी अजीम शान सिफात का हवाला देकर एक चीज से पनाह मांगी गई है। क्या देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मैं इंसानों के परवरदिगार की, इंसानों के बादशाह की और इंसानों के माबूद की पनाह मांगता हूं, पनाह चाहता हूं। किससे पनाह? आगे कहा जा रहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवास के शर से। किसके शर से? वसवास, ये मुबालगा का सिगा है, बहुत ज्यादा वसवसे डालने वाला। वसवसे डालना ही उसका काम है। वसवसे डालना उसकी फितरत में दाखिल है। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज उसके घुट्टी में पड़ी हुई है। वसवसा डालना शैतान की घुट्टी में पड़ा हुआ है। वसवसा इरादे के इब्तिदाई दर्जे को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह वसवास के शर से बचा, मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास, जो वसवसा छुपकर डालता है और फिर छुप जाता है। वसवसा डालने के बाद नजर नहीं आता, फेस टू फेस मुकाबला नहीं करता, शैतान नजर नहीं आता। कुरान में है,
من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ان سر کی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جنات کو، شیاطین کو ان کی اصلی شکل میں انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، نظر نہیں آتے۔ جیسے عقل نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، ہوا ہے نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں لیکن نظر، شوگر ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنات نظر نہیں آتی، من حیث لا ترونہم، وسوسہ ڈالتی ہے، فیس ٹو فیس آ کر کے ایسا قبلہ، اس کے شر سے پناہ، کئی طرح سے وسوسے ڈالتا ہے وہ، ایمان کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے۔ حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پوچھتا ہے تم کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے۔ تمہارے باپ کو؟ کہا اللہ نے۔ تمہارے دادا کو؟ کہا اللہ نے۔ کہا آسمان کو، زمینوں؟ کہا اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، جب آسمان اور زمینوں کو، تم کو، تمہارے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ ہاں، من شر الوسواس الخناس، تو حضور نے فرمایا تعوذوا باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو اور فوراً کہو آمنت باللہ ورسلی، جواب دینے کی کوشش نہ کرو، دلدل میں پھنس جاؤ گے، بحث نہ کرو، حجت نہ کرو، ہاں، اس وادی کی طرف مت جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ دیکھو، دو قسم کے شیطان ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان ہوئے، قرآن مجید نے آگے خود کہا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، ذکر ہی نہیں کرتے، دعا ہی نہیں کرتے، تلاوت ہی نہیں کرتے، درود شریف ہی نہیں پڑھتے، استغفار ہی نہیں پڑھتے۔ ہاں، اور شیطان وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، یہ بھی ایک سمجھنے کی حقیقت ہے۔ کفر کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، گناہ کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، کسی کو زبردستی لے جا کر شراب خانے میں نہیں بٹھاتا، زبردستی بدکاری کے اڈے تک نہیں پہنچاتا، وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہاں، خیال کو وسوسہ ڈال کر اس خیال کو جماتا ہے، اسے بڑھاوا دیتا ہے، پالتا ہے، راسخ کرتا ہے، دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان گناہ کو کیا کرتا ہے؟ معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، اور نقصان جو ہوتا ہے، گناہ کا نقصان، اسے بھلا دیتا ہے، اور انجام سے بے خبر کرتا رہتا ہے، صرف گناہ کی لذت ہی کو دکھاتا ہے۔ ہاں، اس سارے وسوسے کے اس کی شکلیں ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ مت دو، جواب مت دو، بلکہ نہ وسوسوں کو لانا چاہیے، نہ وسوسوں کو بھگانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بلکہ
آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. ہاں اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے. دیکھو شیطان بڑا طاقتور ہے, بہت ہی زیادہ طاقتور ہے, لیکن تم اسے ڈنڈے سے مار کر نہیں بھگا سکتے, بندوق کی گولی سے شوٹ نہیں کر سکتے. نظر نہیں آتا, نظر ہی نہیں آتا. توپ ڈال دو, توپ نظر نہیں آتا. میزائل سے اسے نہیں بھگایا جا سکتا, جلایا نہیں جا سکتا, اسے تلوار سے قتل نہیں کیا جا سکتا, چاقو سے حملہ نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی ایک شکل ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. قرآن مجید نے کیا عجیب بات کہی ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. رحمۃ اللہ علیہ قاری نے عجیب بات لکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان, دیکھو تم کسی کے گھر پر جاتے ہو تو اس کے مین گیٹ پر کتا ہوتا ہے, نگرانی کرنے والا کتا بھونکتا ہے. نئے آدمی کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے تو کیا کرو گے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں کتے سے مت الجھو, اس گھر کے مالک کو فون کرو, وہ آئے گا تو کتا دم دبا کر پیچھے ہٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ شیطان اللہ کے دروازے کا کتا ہے, کتا بہت طاقتور ہے, لیکن اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو وہ طاقتور نہیں. اللہ کی کمزور مخلوق ہے, ہاں اس سے بھی طاقتور مخلوق ہے. ہاں اس لیے اللہ کی پناہ ہی اس سے بچنے کا. اور جو لوگ انسانوں میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں, نہیں دیکھتے یوٹیوب, میں نوجوانوں کو اس کی تباہی سے آگاہ کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ جو ویب سائٹس ہیں نا, ویب سائٹس, اس میں 90% ویب سائٹس عیسائیوں کے, یہودیوں کے, قادیانیوں کے, شیعہ کے ویب سائٹس ہیں, گمراہ لوگوں کے ویب سائٹس ہیں. اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کچھ دنیاوی معلومات حاصل کر لو, دینی معلومات اپنے علاقے کے جانے پہچانے معتبر علماء سے حاصل کرو. امام مالک نے کہا تھا ھذا دین, یہ جو علم ہے نا, علم یہ دین ہے, دین. انظر عمن تاخذون دینکم, دیکھ لو تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو, دیکھ لو. ڈاکٹر MBBS پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے استاد کا, انجینئرنگ پڑھنے کے لیے استاد کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے استاد کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, میکینک بننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے اور متقی پرہیزگار ہونا بھی شرط ہے. اس کے بڑے کڑے شرائط ہیں, میں ادھر نہیں جانا چاہتا, اسی لیے اس میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں دیکھو جس طرح قرآن مجید کا انکار کفر ہے, قرآن مجید کی کسی آیت میں شبہ شک کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. یہ ہے من الجنت والناس. ہاں پناہ مانگو اللہ سے, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. دیکھو اچھا جو انسان ہے نا, انسانوں میں جو دشمن ہوتا ہے اسے چائے پلا کر, اسے کھانا بریانی کھلا کر, خوش اخلاقی کے ذریعے دوست بنایا جا سکتا ہے, اور مدارات کر کے, احسان کر کے, ہدیہ دے کر اسے اپنا بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جہاد ہے, تلوار ہے, یہ انسانی دشمنوں کے مقابلے میں. لیکن یہ شیطان ایسا ہے, شیطان وہ تو نظر ہی نہیں آتا. کیا نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا, اور مسلسل مصروف عمل ہے.
اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جنات کا وجود ایک اٹل حقیقت ہے. ہاں ہے، باقاعدہ ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں. ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے. ان کی پیدائش میں آنکھ کا عنصر غالب ہے. ہاں، اور مختلف شکلیں میں بدل جانے کی اللہ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے. انسان بن جاتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، بچھو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مینڈک کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اب بعض تاریخی روایت میں نے پڑھا، بعض روایتوں میں، کہ وہ بعض جو جنات ہوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، چباتے بھی ہیں، نگلتے بھی ہیں. اب بعض چباتے بھی نہیں، نگلتے بھی نہیں، صرف سونگ لیتے ہیں، صرف سونگتے ہیں. یہ بھی ہے. جنات 3 قسم کے ہیں. ہاں، بعض ہوا میں اڑتے ہیں، اب بعض سانپوں بچھوں کی شکل میں، اب بعض کبھی چلتے ہیں، کبھی ٹھہر جاتے ہیں. حدیثوں میں یہ ساری تفصیلات ہیں، بیان ان کی حقیقت ہے اور نظر نہیں آتے، مسلسل حملہ کرتے رہتے ہیں. کبھی ایمان پر. آج اتنی بات ہے، بس مجھے یہ خلاصہ عرض کرنا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا اہتمام کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت رکھو. اے اللہ، میں شیطان مردود کے وسوسوں سے پناہ چاہتا ہوں. قرآن مجید میں ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائے. اور یاد رکھو، ذکر کرنے والوں کے وہ قریب نہیں آتا. اسی لیے جب اذان ہوتی ہے تو ری خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو اسے نہیں برداشت کرتا، تاب نہیں لا سکتا، بھاگ جاتا ہے. ذکر کرنے والے کے قریب نہیں ٹھہر سکتا. ہاں، ذکر کی کثرت رکھو، تلاوت کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو. اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ. اسی سلسلے کو جو بقیہ باتیں ہیں انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا، اور اس وقت انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ابلیس کے 5 بچے ہیں. بولو کتنے بچے ہیں؟ ابلیس کے 5 بچے ہیں. ہر بچے کا الگ الگ کام ہے. ابلیس کے ہر بچے کا الگ الگ مشن ہے. میں آئندہ یہ بھی بتاؤں گا. اور پھر وہ کیسے ایمان پر حملہ کرتا ہے اور کیسا بے ایمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیسا گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسا وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں کیسا وسوسے ڈالتا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.